بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 شعبان کے بارے میں۔ دوستو 15 شعبان کو ہمارے ملکوں میں جو ہو رہا ہے وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے، اور نہ ہی تابعین میں سے کسی نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات بنا لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسجدوں میں روشنی کی جاتی ہے، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، دیگیں بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی بات احادیث میں وارد نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں احادیث ہیں جو سب مل کر حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ حسن لغیرہ سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، عمل صرف ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث سے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ قطع کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ والدین کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی شراب پینے والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ بہت ضعیف ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کو بہت توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے سوائے ان 5 لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، نمبر 3 تکبر سے ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، نمبر 4 والدین کا نافرمان، اور نمبر 5 عادی شرابی۔ یہ حدیث بھی کتب میں موجود ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کا کوئی جو ہے وہ صحیح ثبوت اور راوی جو ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ملتے۔ ایک حدیث جو شب برات کے بارے میں بالکل ٹھیک ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ دوستو روزہ رکھنا اور رات کو نفل پڑھنا یہ تو ثابت ہے، لیکن دیگیں پکانا، پٹاخے بجانا، روشنیاں کرنا ایسا کچھ احادیث میں وارد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، روزہ رکھا جائے، عبادت کی جائے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف لے کر جایا جائے۔ یہ نہیں کہ دیگیں بنائی جائیں اور چراغاں کیا جائے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق